جیسا کہ آج میں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ میں بتایا تھا کہ میں آپ کو پاکستان کی مجموعی موسمی صورتحال سردیوں میں کیا ہونے والا ہے انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور اس کے علاوہ امریکی ماڈل ناسا کی مدد سے سمجھاؤں گا کہ آنے والے دنوں میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی۔ اس کے علاوہ بحیرہ عرب میں بننے والا ایک سسٹم اور کراچی میں بارش اور پورے پاکستان میں مغربی ہواؤں کا ایک سسٹم، یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے 27 سپتمبر اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں مغربی ہواؤں کا ایک بہت بڑا سسٹم ویسٹرن ڈسٹربنس 4 اکتوبر یا 4 اکتوبر کے بعد پاکستان میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان میں بالائی وسطی جنوبی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد، KPK، ہزارہ، مالاکنڈ ڈویژن، کشمیر، گلگت بلتستان کے زیادہ تر حصوں میں اس دوران بارشیں ہوں گی، تیز ہوا کے جھکڑ چلیں گے اور بہت سی جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر شدید ترین موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں میں مزید آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر۔ اب جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناسا کا ماڈل ہے۔ ناسا کے ماڈل کے مطابق اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کے ابھی جن جگہوں کا میں نے نام لیا تھا ان جگہوں پر بارشیں ہوں گی، لیکن اکتوبر کے بعد پاکستان میں بارشوں میں شدید کمی آ جائے گی اور اس کے بعد 15 اکتوبر کے بعد پاکستان میں جو ہے وہ ویوز آئے گی، پہلی ویو آئے گی سردیوں کی، اور یہ سائبیرین ہوائیں ہوں گی اور پاکستان میں آہستہ آہستہ 15 اکتوبر کے بعد ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا اور نومبر کے پہلے ویک کے ساتھ ہی پاکستان میں سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا اور نومبر اور دسمبر کے مہینے میں اور جنوری تک پاکستان میں زیادہ بارشوں کی امید نہیں ہوگی۔ اس دوران خشک اور تیز ہوائیں، سائبیرین ہوائیں مستقل چلتی رہیں گی۔ کچھ ہوائیں ہمالین فوٹ ہل سے بھی آ سکتی ہیں۔ ترکمانستان، آذربائیجان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک سے بھی خشک اور ڈرائی ہوائیں آئیں گی، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس اس سردیوں میں بھی بہت زیادہ خراب ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ سردی کے اس موسم میں پاکستان میں جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کا ریکارڈ ٹوٹ جائے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ منگلا ڈیم اس وقت بس 1 فٹ خالی رہ گیا ہے، جو آنے والے اگلے 3 سے 4 دنوں میں یا اگلے ہفتے تک یہ منگلا ڈیم بہت عرصے بعد اپنی کیپیسٹی پر پہنچ سکتا ہے۔ بحیرہ عرب میں بننے والا سسٹم اس وقت کراچی کے مزید قریب آ چکا ہے اور یہ اس وقت کراچی سے لگ بھگ 250 کلومیٹر دور ہے۔ اس وقت بحیرہ عرب میں کراچی کے پاس سی سرفیس ٹیمپریچر SST، جیسے کہ آپ اس ماڈل میں دیکھ رہے ہیں کہ سرکل میں یہ خلیج بنگال کا ایریا آپ کو رائٹ سائڈ پہ دکھ رہا ہوگا اور لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ بحیرہ عرب میں 28 سے 29 سینٹی گریڈ ہے SST، اور یہ ممکنہ طوفان اگلے ہفتے خلیج بنگال میں بن سکتا ہے، جس کے بارے میں دنیا کے مختلف موسمیاتی ایجنسیز نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ایک پہلا باقاعدہ پوسٹ مانسون کا ایک سمندری طوفان خلیج بنگال میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ یورپین ماڈل ہے۔ اس کے مطابق 2 اور 3 اکتوبر کو کراچی سمیت حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، میرپور خاص اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، یہاں پر بھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ کراچی میں بارشیں جو ہیں وہ 2 اکتوبر اور 3 اکتوبر کے درمیان وقفے سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر ونڈز جو اس وقت کشمکش جاری ہے بحیرہ عرب میں، ایک تو ڈرائی ونڈز ہے، دوسرا جو ہے وہ بحیرہ عرب کی اپنی ونڈز ہیں، ان ونڈز کے درمیان مقابلہ اس وقت کشمکش چل رہی ہے۔ اگر جیسے بحیرہ عرب والی ہوائیں ونڈ اسٹرانگ ہوگی تو کراچی میں بارش کی زیادہ امیدیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ جو ہے وہ کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ ابھی آپ ماڈل دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ سسٹم آہستہ آہستہ انٹینسیفائی ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ماڈل اور دکھاتا ہوں، یورپین ماڈل ہے، میٹرولوجکس کا ماڈل ہے۔ اس کے مطابق کراچی کے قریب یہ سسٹم جو ہے وہ شدید ترین بارشیں دے سکتا ہے، خصوصاً یہ بدین کا ہے ایریا ہے، ٹھٹہ ہے، بدین ہے، چوہٹ جمالی، KT بندر، عمر کوٹ، چھاچرو، ننگر پارکر، ان ایریاز کے اندر زیادہ بارشیں 2 سے 3 اکتوبر کے درمیان نظر آتی ہیں۔ اس دوران کراچی کے مختلف حصوں میں بھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ کراچی میں شارپ شاور کے امکانات زیادہ ہیں اور کراچی میں بارش کے امکانات دوپہر 3، 4 یا شام 5 بجے کے بعد نظر آتے ہیں۔ اب یہ GFS ماڈل کے مطابق جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں 2 اور 3 اکتوبر کے درمیان اس ماڈل کے مطابق بھی بارش ہو سکتی ہے
اور یہ ایک ماڈل ہے IMD کا ماڈل ہے۔ اس کے مطابق 4 اکتوبر یا 4 اکتوبر کے بعد مغربی ہوا ویسٹرن ڈسٹربنس وہ پوری شدت کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے لاہور سمیت گجرات، گوجرانوالا، منڈی بہاؤدین، فیصل آباد، ساہیوال، ننکانہ صاحب اور اس کے علاوہ پنڈی گھیب، ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن، گلگت بلتستان، کشمیر، مظفر آباد، ان جگہوں پر بارشیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس دوران بلوچستان کے بالائی حصوں میں کوئٹہ، ذوب، کلات، لورالائی، ان ایریاز کے اندر بھی بارشیں ہوں گی۔ جنوبی پنجاب میں ملتان، ڈیرہ غازی خان، بھکر، لیا، رحیم یار خان، برے والا، خانپور، میلسی اور مظفر گڑھ، ان تمام ایریاز کے اندر بارشیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ زیادہ بارشیں سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالا اور لاہور ڈویژن کی جانب نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جہلم، دینا، سیالکوٹ، ان جگہوں پر بھی زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس دوران خوشاب کے ایریا میں میاں والی اور اٹک، یہ جو بالائی پنجاب کے ایریاز ہیں، یہاں پر بھی اچھی بارشیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مالاکنڈ ڈویژن کے ساتھ ساتھ مردان کا ایریا، پشاور ڈویژن، لوئر دیر، اپر دیر، اس کے علاوہ چارسدہ، مانسہرہ اور ایبٹ آباد، مری، چکوال، لالا موسیٰ، ان ایریاز کے اندر تلنگنگ کے ایریا میں بھی بارش ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، پنڈی گھیب، بالائی اور وسطی پنجاب کی بھی کچھ ایریاز کے اندر، اس کے علاوہ ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن اور اسلام آباد میں بھی کچھ بارشیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن بارش کا جو پراپر باقاعدہ آغاز ہوگا مغربی ہواؤں کا، وہ 4 اکتوبر یا 4 اکتوبر کے بعد ہوگا، اور جن علاقوں کا میں نے آپ کو نام لیا انشاءاللہ تعالی ان تمام جگہوں پر اچھی بارشیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مغربی ہواؤں کا یہ سسٹم 7 یا 8 اکتوبر کے بعد اپنا اثر کھو دے گا، اور اس کے بعد پاکستان میں افغانستان اور ایران کے ایریا سے ڈرائی ونڈس آئیں گی، جس کی وجہ سے پاکستان میں پنجاب کے خصوصاً پنجاب میں ایئر کوالٹی انڈیکس بہت زیادہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نومبر، دسمبر اور جنوری، ان 3 مہینوں میں پاکستان میں بارشوں میں شدید کمی ہوگی۔ اس دوران ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہونے کی وجہ سے الرجی اور دمے کے جو مریض ہیں ان کو پریشانی ہو سکتی ہے۔